کیا ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ایسی لسٹ میں پاکستان آ جائے گا، بین لگ جائے گا، یو ایس میں جو رہتے ہیں لگ گیا ہے، وہاں کہہ رہے ہیں کہ ابھی کنسیڈر بھی ہو رہی ہیں یہ لسٹ سی. آپ بتائیے کیا ہے اس میں حقیقت کتنی ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو ٹرمپ انتظامیہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا اگر آپ پہلے دور کا انالیسس کریں تو جب اس وقت انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے ایک لسٹ تیار کی تھی جسے مسلم بین لسٹ کا نام دیا گیا تھا. اس میں موسٹلی مسلمان ملکوں کے جو شہری تھے ان کے حوالے سے کچھ سفری جو ضابطے ہیں انہیں سخت کیا گیا تھا. تو اسے بین کا نام دینا تو میں سمجھتا ہوں شاید آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہوگا. تو یہ ہر حکومت جب بھی ایک چینج آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اسی نوعیت کے اقدامات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جیسے ہی جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اس بین کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. تو یہ بنیادی طور پہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لگائی جاتی ہیں اور اس کی کوئی ایز سچ کوئی لیگل سینٹٹی اس انداز سے بنتی نہیں ہے. لیکن اس وقت جو امریکہ کے اندر قیادت موجود ہے انہوں نے اپنے آتے ہی جتنے بڑے پیمانے پہ میسولی تقریباً 100 سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہیں وہ سائن کیے ہیں اور وہ بڑے ہی وائٹل ایریاز کو ہٹ کر رہے ہیں، نہ صرف دوسرے ممالک کے شہریوں کے حوالے سے بلکہ خود اپنے ان کے شہریوں کے حوالے سے بھی. آپ نے ریسنٹلی خاص طور پہ ان کے جو میڈیا سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں خبر دیکھنے کو ملی اور سننے کو ملی ہے. وہ خود ان کا اپنا 70-80 سال کی مطلب اسٹینڈنگ رکھنے والا ہے وائس آف امریکہ جو ہے اس کو انہوں نے بھیا کی جنبش قلم جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور ایک ای میل کے ذریعے تمام جو سٹاف ہے یہ کری رہے. اچھا یہ بتائیے گا مجھے ایک چیز اور کلیئر کیجیے گا، یہ جو ابھی ہم جس لسٹ میں اورنج لسٹ میں ہم ہیں تو اس میں جو ٹورسٹ ویزا ہے اس کے بارے میں کچھ سختیاں ہوں گی یا امیگریشن سے متعلق پالیسیز ہے اس کو بھی اسکروٹنائز زیادہ کیا جائے گا؟ یہ لسٹ ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ذرا مجھے اس میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بات جو ہمیشہ سے ہوتی تھی وہی ہوتی تھی، وہی ہے. ڈاکیومنٹس مانگیں گے، چیک کریں گے، انٹرویو بلائیں گے، کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے. اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور کیا یونیک بات ہے؟ اس میں تھوڑا سا یعنی اس کو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے مطلب آپ نے دیکھا کہ کانگریس میں ان کا جو خطاب ہوا ہے، جو پہلا انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہی وانٹڈ کرمنل جو ہیں اس کی گرفتاری کے حوالے سے پاکستان کا نام لے کے ریاست پاکستان کی تحسین کی اور ان کو بہت زیادہ شاباش دی ایک لحاظ سے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس نوعیت کے اعلانات جو ہیں وہ تھوڑے سے کانٹراڈکٹری ایک ڈائیکوٹمی کریٹ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ فیک نیوز کا بھی موضوع بنتی ہیں. نہیں مجھے تو لگتا ہے کریٹ کی گئی ہیں. یہ اس کی سورس کیا ہے ویسے آپ کو پتہ ہے اس نیوز کی کہاں سے آئی ہے؟ کس میگزین سے، کس ٹی وی چینل سے؟ یہ بنیادی طور پہ ان کی اپنی ہی جو نیوز ایجنسی ہے ایسوسیٹڈ پریس، یہ اسی کی جاری کردہ خبر ہے اور مختلف ذرائع کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس کو کسی خاص لیکن نیوز یہ تو نہیں تھی نا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہر جگہ کہ جی بین آن پاکستانی، جیسے بین کا لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا. لسٹ کے بارے میں بولا ہے کہ یہ 3 لسٹ ہیں، کہیں کہیں لکھا ہے کہ وہ کنسیڈر ہو رہی ہیں ابھی یہ لسٹ. ابھی تو ہاں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا اس سلسلے میں. تو اچھا ویسے سر بین کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بین کا لفظ جو ہے کہ جی کسی بھی ملک کے لیے اگر بین کا لفظ لگ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ایک سمری ایکشن ہے نا جی کہ آپ کے شہری جو ہے وہ اس ملک نہیں جا سکتے اور ان پر ایک مستقل پابندی لگ جاتی ہے. اور یہ کم از کم پاکستان کبھی بھی اس زمرے میں نہیں رہا، یعنی سفری پابندیاں جو ہیں وہ سخت کی جاتی رہی ہیں اور وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ایون پاکستان کے اندر آپ دیکھیے جب بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں تھے تو اس وقت اسے ایک ایلین کنٹری کے طور پہ وہاں کے جو شہری تھے ان کے لیے بہت اسٹرکٹ ویزا ریجیم. اسی طرح بھارت کے حوالے سے بھی ہمارا اسی نوعیت کا موقف ہے. تو یہ آزاد دنیا اور خاص طور پہ نیشن اسٹیٹ کے اندر یہ تمام ملکوں کا ایک پروگیٹو ہے کہ جس انداز سے ایون آپ اس وقت اگر ٹورزم ویزے کی بات کریں تو بہت سارے مسلمان ملک ایسے ہیں، یعنی ترکی جیسا ملک، وہاں پہ آپ کو ویزا جو ہے اتنی آسانی سے نہیں دیا جاتا. ایک کنسرن اور ہے مجھے ذہن میں آئی وہ چیز اور ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جو لوگ یو ایس میں رہ رہے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیملیز چلی جاتی ہیں اور 5 سال کا ظاہر ویزا ان کو ملتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں رہنے لگتے ہیں اور اتھارٹیز سے بچ کے کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ وقت لگتا ہے انہیں 15-20 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال اور پھر نیشنلٹی. ایسے لوگ بہت زیادہ اب تشویش ہے ان کے اندر کہ اگر وہ پکڑے جائیں اس پروسیس میں تو ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے اور زیادہ توجہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کی ان پر.
जी यकीनन ट्रम्प इंतजामिया का जो मेन इलेक्शन फोकस था, आपके इल्म में होगा कि वो इमिग्रेंट्स को डिस्करेज करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी पर बोझ है और एक लिहाज से कम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इस वजह से उन्होंने आते ही इस नौयत के इकदाम के मेक्सिको के साथ दीवार एंड ऑलवेज लास्ट टाइम भी उनका यही था कि जी इनको आने ही ना दिया जाए, मना कर दें। अच्छा आप कुछ पूछ रहे थे? जी जी आप मैंने पूछना था, मेरे जहन से निकल गया। अच्छा आपके जहन से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, आ जाएगा। अभी सोचा था, बहुत जबरदस्त। हाँ बिल्कुल याद आ गया। सर ये बताएं, मैं टाइम देना चाह रही थी, कुछ वीडियोस में देख के ये भी हमें लग रहा है कि पता नहीं अब सही बात क्या है कि जिनके पास ग्रीन कार्ड्स भी हैं उनको भी उन पे भी सख्ती की जा रही है और उनको भी शायद निकाल दिया जाए, कुछ ऐसा ये वीडियोस में देखा। आई डोंट नो। यकीनन ये बेसलेस वो खबर इस लिहाज से नहीं है कि जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक ऐलान किया था कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर इस वक्त मौजूद है अमेरिका के अंदर, उनके लिए भी रिहाइश के हवाले से जो फैसिलिटीज या उनको जो एक मौका दिया गया है, शायद उस पर भी कोई बैन या कदगन जो है। और अभी मुझे एक वाकया याद आ रहा है, सिर्फ रोड का मामला था, रोड वायलेशन थी, कोई ट्रैफिक वायलेशन थी, उस पर फिर इन्वेस्टिगेट हुआ तो बाकायदा इतना वो अंदर गए उसकी डिटेल में कि कैसे आया था, उस प्रोसेस में थोड़ी सी खराबी थी, उनको डिपोर्ट कर दिया हजरत, ऐसा हुआ है। अभी जो रिसेंटली खुद एक लेबनीज सिटीजन, ये पाकिस्तान पैसिफिक हम बात नहीं कर रहे हैं, जी। लबनान की एक डॉक्टर थी जो ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनके पास फेलोशिप पर तकरीबन 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वो सर्व कर चुकी थी और इस वक्त वहाँ एक रेजिडेंसी वीजा पर वो रह रही थी। उनको भी एक लिहाज से इसी थॉरो प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो है वो लबनान डिपोर्ट कर दिया गया और पहले उनको पेरिस डिपोर्ट किया गया और वहां से जो है उनको उनके असल मुल्क लबनान जो है वो भेज दिया गया। तो इस नौयत की जब आपको आइसोलेटेड इंसिडेंट्स भी दिखाई देते हैं तो वो इन खबरों के जलाओ में एक पूरी कैंपेन की शक्ल में हमारे सामने आते हैं, जिसका आपने आज ये मौजू बनाया है। यकीनन वो एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है और बाज़ औक़ात क्योंकि बराह रास्त इंफॉर्मेशन जो है उस तरीके से चैनलाइज नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से वो एक फेक न्यूज़ या उसके डांडे जो है फिर पाकिस्तान के दीगर जो मुख्तलिफ मुबैना तौर पर पाबंदियां, चाहे वो यूएई की हो, दीगर अरब मुल्कों के हवाले से, उसके साथ जब उसके डांडे मिलाए जाते हैं। वैसे सर लग रहा है कि अभी जब से ट्रम्प साहब आए काफी यूएस में डिस्टर्बेंस हो गई, चाहे ट्रेड वॉर हो, अपने लोगों के लिए इन्होंने बड़ी परेशानियां खड़ी। कनाडा के लिए आप देखें, कनाडा से हाँ तलका खराब, चाइना के ऊपर जी उन्होंने आते ही मेक्सिको के ऊपर, और ये कि जनरली वहाँ के लोग जो इस प्रोसेस में होंगे इमिग्रेशन की, सब कुछ घर बार छोड़ के वहाँ आ गए, खर्चे कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स कर ली, काम शुरू कर दिया, उनका क्या होगा? क्यों इतनी परेशानी फैला रहे हैं इस वक्त यूएस में? देखिए जी, अमेरिका जो है इसके बारे में तो यकीनन ये बात एक सदाकत थी कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे लोगों ने, यानी आप अपने एशियंस को देख लीजिए, उसमें खासतौर पे पाकिस्तान और भारत नुमाया है इस वक्त। वहाँ पे जो यानी मेडिसिन के शोबे में, मेडिकल के शोबे में जो सबसे ज्यादा लोग एक्सेल कर रहे हैं, जिनकी बहुत ज्यादा मार्केट है, वो तमाम हमारे एशियंस हैं। बहुत कम लोग हैं जो अमेरिकन डॉक्टर जो हैं इस शोबे में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं या उस हवाले से। तो ये एक कंपटीशन तो अपनी जगह वहाँ फैलता है और मौजूद है, और इसी चीज को बेसिकली उन्होंने कैश करवाने की कोशिश की अपने उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी, कि मैं आते ही इस नौयत की पाबंदियां लगाऊंगा कि इसमें जो इमिग्रेंट्स के लिए ये जो पाकिस्तान जो अमेरिका जो है इस वक्त लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बना हुआ वो ना रहे, उसके मुकाबले में हम अपने लोगों को, आपके लिए लैंड ऑफ डिजास्टर भी हो सकता है आपके लिए। तो सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच।